نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دم ذریعہ علاج، اس میں سے ہم کر رہے ہیں نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج۔ ہم نے 17 پوائنٹس دیکھے تھے کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور ایسی تکلیفوں سے بچانے کے۔ ابھی ہم ڈائریکٹ 18 نمبر سے شروع کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ پچھلی 17 چیزوں نے ہمیں فائدہ دیا ہوگا۔ اور اپنے اوپر لیں، مجھے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، سستی ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، تو آرام پسندی ہے، اداس رہتی ہوں، دل بجھا بجھا رہتا ہے، یہ سب بیماریاں ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کا علاج اپنے اندر ان چیزوں کے راستے میں دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے 18 پیج نمبر 25۔ جب اس سے ناموافق صورت کا سامنا ہو تو وہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے حاصل شدہ نعمتوں اور ان ناپسندیدہ حالات کا موازنہ کرے۔ نوٹ کریں ذرا، تکلیف آئی، کسی کو نہیں اچھی لگتی تکلیف، کوئی نہیں چاہتا ناموافق حالات آئے، اور ناموافق سمجھتے ہیں نا، ایڈورس، جس کو طبیعت پسند نہ کرے، جس کو من نہ پسند کرے، آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اس وقت آپ کو اللہ نے دین کی اور دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں نا، اس کو سامنے رکھ لیں، تو یقیناً روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ جو نعمتیں موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کو اپنے اوپر نعمتیں نظر نہیں آتی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود پہ رحم کھاتے ہیں جبکہ دور سے دیکھنے والے ان پہ رش کرتے ہیں۔ یہ جملہ لکھیں ذرا، یہ میں نے اپنے دل سے بولا ہے، بک میں نہیں ملے گا آپ کو۔ یقین کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہوتی ہیں جس کو ہم نعمت جانتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کے تو دیکھیے، وہ کہے گا اگر وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے نا وہ مجھے مل جائے نا تو میرے آدھے غم دور ہو جائیں گے، اور پھر جو غم ہے میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں گی۔ لیکن انسان اتنا کوتاہ نظر ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے انسان کی کہ اس کو اپنی قریب کی نعمت نہیں نظر آتی اور دوسرے کی دور بڑی نعمت نظر آتی ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، اپنی قریب کی نعمت نہیں نظر آتی لیکن دور کا غم نظر آ جاتا ہے۔ ہائے میرے بچوں کے بچوں کا اب کیا ہوگا، بس غم پڑ گیا، مشکل میں پڑ گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کو اتنا بیلنسڈ اور اتنا پرسکون رکھا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو کھاتے ہیں کیا وہ ہمارا حق تھا؟ جو ہم پہنتے ہیں کیا وہ ہمارا حق تھا؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں کیا وہ ہمارا گھر تھا؟ جس پرسکون ماحول میں ہم یہاں دین سیکھتے ہیں ہمارا حق تھا؟ ہمارے تو گھروں میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو اللہ نے ہمیں مسجدوں میں اور مدرسوں میں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہو کے ہی نہیں دیتے، اسی لیے ہم دکھی رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت یہاں ہیں تو کہیں ہائے پاکستان چلے جائیں، پاکستان ہوتے پاکستان ایسا، ہائے کب جائیں گے؟ پاکستان جاتے ہم کہتے ہیں ہائے کب واپس جائیں گے، واپسی کے دن گن رہے ہیں، ہائے اب ایک ایک دن مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا وہاں سے ادھر آئیں گے تو پھر کہیں گے موسم بدل گیا، بچے بیمار ہو گئے، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا ایک 8 10 15 دن گزریں گے نا تو ہمیں دوبارہ وہ پاکستان کے غم یاد بھول جائیں گے، اور وہاں کے آم یاد آئیں گے، ہائے کتنے اچھے آم تھے جو ہم کھاتے تھے، ہائے وہاں کتنی چلو اچھا تھا، گرمی اپنے تو تھے نا۔ یعنی انسان نے کبھی خوش نہیں رہنا اگر اس کو خوش رہنا نہیں آتا۔ میں آپ کو اگر ابھی کہہ دوں نا کہ میں اگلا پوائنٹ نہیں پڑھتی، پہلے آپ ذرا اپنی لسٹ تو بنائیں، تو میرا لئے چھٹی تک آپ کی لسٹ نہیں پوری ہوگی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن ہم شکر نہیں کرتے کیونکہ ہم غور نہیں کرتے۔ اور دوسری شکر ہم کیوں نہیں کرتے بھلا؟ نمبر 1 غور نہیں کرتے، دوسرا بات ہے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تیسری بات ہے ہم اپنی اوقات نہیں پہچانتے، چوتھی بات ہے کہ ہم مالک کی قدرتوں کا پورا احاطہ نہیں کر پاتے۔ اسی طرح اگر کسی بات پر خوف زدہ ہو تو امن اور سکون والے حالات کا اس حالت سے موازنہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی نسبت امن اور سکون بہت زیادہ ہے، اسی طرح وہ غم اور خوف دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے مجھے سورۃ الانعام کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اگر آپ ڈیٹیل سننا چاہیں نا، اس کی تفسیر میں نے سبیل الجنہ میں ایک بات کہی تھی، وہ بھی مجھے اچانک یاد آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہم بیمار تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، صحت مند عموماً رہتے ہیں۔ یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ۔ بھوکے تو کبھی سوئیں گے الا ماشاء اللہ، پیٹ بھر کے روز سوتے ہیں۔ کسی وقت سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت،
عام طور پہ دیکھیے ہم نارمل ہوتے ہیں، بس وہ نارمل یا بہت نعمتوں میں ذرا سا مسئلہ آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے. یہ جو ہائے ہائے ہے نا، یہ ناشکری ہے اور خود پسندی ہے. تو یاد رکھیے کہ ناموافق حالات کو خوشگوار بنائیں. کسی کی بہت پہلے کی سنی ہوئی ایسی ایک تعریف تھی، کسی کی بھی، کوئی عالم نہیں تھے لیکن بس کہہ لیں غور و فکر والے انسان تھے، تو کہتے تھے کہ جس کی نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے اس کو خدا کہتے ہیں. یعنی اللہ کے فیصلوں پہ بندہ اس طرح راضی ہو جائے کہ برا بھی آ جائے، یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یعنی ہر حال میں راضی، راضی برضائے رب، بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، خیر اور شر اللہ کی طرف سے. تو آپ اور میں ذرا سوچیں تو صحیح. میں کہتی ہوں اب سیرت پڑھنے پڑھانے کے دوران تو مجھے اور بھی اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا. تھوڑی نعمتیں کم کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ کے تو دیکھیں. ہر وقت گاڑی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، یہ نعمت ہے نا. چلنا کتنا پڑتا ہے، ٹرین بس بھی لے لیتے ہیں تو جتنا وقت ہم بس میں بیٹھتے ہیں اور ٹرین میں بیٹھتے ہیں اس سے تو بہت کم چلتے ہیں نا. گھر سے اسٹیشن تک، اسٹیشن ادھر سے، پھر اسٹیشن سے ادھر تک، پھر بھی ہم خواہ خواہ کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شکر گزاری جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو ہر نفسیاتی مرض سے دور کر دیتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں کچھ چہرے ضرور ایسے، آپ کے خاندانوں میں بھی ہوں گے، آپ کی دوستوں اور آپ کے قریبیوں میں بھی ہوں گے، اور وہ کیا ہے، جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اسمائلی فیس، مسکراتے چہرے، اپنے آپ کو ایسے فیل کراتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. کل پرسوں میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے تو ساری زندگی اس نے کسی کو نہیں بات بتائی اور وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو یا جس کے ایک دو کو پتا تھا یا ڈاکٹرز کو کہ میری زندگی کے بعد بتانا لوگوں کو، یہ بات میری زندگی میں نہ بتانا. یہ کنا ہوتی ہے نا، میں کیوں اپنے حالات کسی کو بتاؤں، لوگ میرے اوپر کیوں رحم کی نظر ڈالیں. تو کہا کیا ہوتا تھا کہ وہ جب صبح اٹھتا تھا نا تو پوری رات سونے کی وجہ سے اس کی یہ پلکیں چپک جاتی تھیں. تو صبح میں ڈاکٹر اس کو کوئی دیا ہوا تھا سولوشن یا ٹول، اپنی پلکوں کو کوئی دوسرا اس کی ہیلپ کرتا، پھر دونوں کو آپس سے اکھیڑتا، پھر الگ کرتا اور اس کے اندر کوئی فلوئڈ ڈال دیتا، تو جس کی وجہ سے دن بھر اس کی پلکیں جمتی. لیکن جب وہ رات کو سوتا تھا نا، جیسے اب دیکھیے کام کرنا کوئی چیز چھوڑ دے تو پھر اس کی وہ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، تو رات پوری سونے کی وجہ سے اس کی پلکیں بے سدھ ہو جاتی تھی. اور ساری زندگی وہ اس مرض کا شکار ہے، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا. کہتا تھا مجھے لوگوں کا ترس نہیں لینا، مجھے رحم نہیں لینا. اور نعمتوں کو اگر ہم کیش کرانے لگ جائیں تو یقین کریں ہم ایسے دنیا میں پھریں جیسے ہم جنت میں پھرتے ہیں. یہ ہمارے چہرے پہ بکھلاہٹ نہیں رہ سکتی. دکھ، پریشانی، تکلیفیں اور سٹریس اور بہت غصہ ہے، بہت دل پہ بوجھ ہے، بہت پریشان ہو رہی ہوں اور میں بڑی ایسی ہوں. بھئی کیوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں. خوش رہنا سیکھیں. ایک ہوتا ہے کسی بات پہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے، آپ اس پہ بھی خوش ہوں. بیمار ہو گئے، ہوگی بیماری، بٹ آپ خوش رہیں، نو پرابلم ایٹ آل. یاد ہے آپ کو پیچھے اسی بک کے دوران، نہیں سیرت کے دوران، انہوں نے اسمائلی فیس کی بات کی تھی. میرے پاس ایک کسی کی آڈیو سیو ہے، انہوں نے اسی دن مجھے بھیجا. انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میں نے فرسٹ ٹائم اس بات پہ غور کیا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اسمائل سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اب میں صرف یہی کہوں گی کہ آئی ول اسمائل اسمائل اسمائل. اور آج میرے ہسبینڈ جب گھر میں آئیں گے تو میرا موڈ بگڑا ہوا نہیں ہوگا، میں اسمائل دوں گی ان کو. تو میں نے کہا کہ آپ نے خوش رہنے کا راز لے لیا. کیا حق ہے ایک بندے کو گلے کا. آپ کسی بھی امپلائی کو دیکھیں جو ورکر ہوتے ہیں، ہر وقت ہی شکوے، ہر وقت ہی رونا دھونا، یہ نہیں آج وہ نہیں. کسی بھی روپ میں دیکھیں، آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو پرکھ لیں، ہر وقت شکوے، آپ یہ نہیں دیتی، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، آپ نے میری بات نہیں مانی. آپ کتنے کو دن اس لاڈلے کو برداشت کریں گی. آپ کہیں گے اچھا نہیں دیتی تو نہیں دیتی، نہیں اچھی ماں، بھاگ جاؤ، بس مجھے نہیں دینا تمہیں، تم خوش ہی نہیں کبھی ہوگے. بیوی شوہر کو ہر وقت یہ کہتی رہے آپ پوچھتے ہی نہیں، آپ کرتے ہی نہیں، آپ کو خیال ہی نہیں، آپ کو وہ نہیں. ملازم کو مالک یا مالک کو ملازم، دونوں میں کوئی ایک دوسرے کو کہے تمہیں ٹھیک کرنا ہی نہیں آتا کام. ساس بہو کو کہتی رہے تم بیکار ہو، تمہیں سکھایا کچھ نہیں تمہارے ماں باپ نے. اور بہو ساس کو کہتی رہے میری ماں جیسا تو کوئی تھا نہیں، آپ تو ہے ہی نہیں اچھی. مجھے سچ بتائیں ہم کتنے دن اس رشتے کو نبھائیں گے، اس تعلق کو توڑ کے پھینک دیں گے. میں پورے یقین سے ایک جملہ بولنے لگی ہوں
نہ شکری کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تعلق ہے نا، یہ ہمارے پاس نہیں رہتا، ہمارے پاس نہیں رہتا۔ تو لہٰذا کہیں میری زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے آج تک اللہ نے آزمائی کوئی نہیں، مجھے اللہ نے آج تک بیماری نہیں کیا، مجھے نہیں اللہ نے آج تک دکھ دیا، میں نے آج تک دکھ کا نام بھی نہیں سنا، میں نے آج تک بیماری چکھی بھی نہیں ہے، میں نے آج تک پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں ذرا آپ کو یہ سارا سچ ہو جائے گا، بھول جایا کریں، رات گئی بات گئی، پچھلے دن کی باتوں کا اثر لے کے صبح اٹھیں گے تو ایک نیا جھگڑا تیار ہوگا۔ پچھلے غموں کو بھلا دیں، پھر دیکھیں خوش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ ایسے ہلکے پھلکے کندھے آپ کے ہو جائیں گے جیسے آپ 12 سال کی لڑکی ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، میں نے کرنا کہ میرا رب ہے نا، وہ کر لے گا خود ہی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے کام دے کر تو دیکھے، وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، کر کے دیکھ لے، ہوتا ہے تو پھر ہونے دو، پھر کیا کروں میں، نہیں ہے تو نہ صحیح سو کہ میں خوش ہوں، اللہ جی میں آپ سے خوش ہوں۔ اچھا کہتے ہیں بعض دفعہ منہ سے میں بڑی خوش ہوں اللہ جو کر لے، پر جب کرتا ہے تو چیزیں نکل جاتی ہیں۔ وہ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، شاید ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اصل میں نا، یہ نہیں کہ ہماری کوئی سوچ بری ہوتی ہے یا ہم نفاق کا شکار ہوتے ہیں، عادت نہیں۔ اور مزے کی بات سناؤں کہ یہ عادت کلچرلی آتی ہے، کلچر، سوشل کلچر، یعنی ہمارا خاندان، ہماری ماں کی شروع سے یہ عادت تھی، ہم نے اپنی پھوپھیوں کو بھی ایسے ہی دیکھا، خالاؤں کو بھی دیکھا، شکوے کرتی کراتی رہ گئی۔ تو ہمارے اوپر ہمارا ماحول کا اثر ہے۔ اچھا اب کسی بھی ملک کے لوگوں کو دیکھیں نا، تو کچھ کلچر ایسے ہیں جب حج پہ اللہ آپ کو لے جائے یا عمرے پہ، تو وہاں دیکھیں گے کچھ کے چہروں پہ کراہت ہے، فطری کراہت ہے، ایک پوری قوم ہی اسی مرض کا شکار ہے، اور کچھ کے چہرے اتنے فریش، اسمائلی، ریلیکس، کچھ دیکھ کے بہت فرینڈلی ہو جائیں گے۔ تو یہ کلچرلی بھی ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ خوش نہیں رہنے دینا، کسی کو ہنستا دیکھ وہ تو ہنس رہا ہے، ادھر بم گر گیا، تو ہنس رہے ادھر بچے اغوا ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے میڈیا والے، یہ جھوٹ ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ صرف خوف دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ انہوں نے خوف ہی تو بیچنا ہے، یہ خوف دے کر ہی تو آپ لوگوں کو پھر اپنے آپ سے غافل کریں گے۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ آپٹمسٹک رہیے، دنیا کی نعمتیں آخرت، جس وقت پریشانی لگے نا، کوئی بھی لگی، بس یہ کاپی پین پکڑے لکھے میں لسٹ بنانے لگی ہوں نعمتوں کی، ورنہ آپ چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے وہاں بھی خوش نہیں رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا میں امریکہ پہنچ گئی تو بس میری تو باچھیں کھل جانی ہے، وہاں جا کے بھی رونا ہے آپ نے اگر آپ یہاں رو رہے ہیں تو۔ لوگ بڑا پیسہ خرچ کر کے حج عمرے پہ جاتے ہیں، میں نے وہاں بھی دکھی دیکھا، وہاں بھی لڑتے ہی دیکھا میاں بیویوں کو، جو نہیں خوش رہیں گے وہ نہیں رہیں گے۔ تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں کہ اللہ جی آپ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرا حق نہیں تھا، میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ ایکسٹرا دے رہے ہیں آپ مجھے، بس میرا حق اتنا ہی بنتا ہوگا کہ مجھے سانس آنے دیں، بس آپ نے مجھے پیدا کر دیا، میں آپ کی بندی ہوں، لیکن سانس کے بعد جو نعمت مجھے آپ دے رہے ہیں نا، یہ جسٹ ایکسٹرا ہے، یہ میری پے سے اوپر ہے، میری کوئی ڈیل نہیں تھی۔ پھر انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اس بات کو سمجھے کہ لوگوں کی اذیت بالخصوص بدگوئی اسے نہیں بلکہ خود انہی کو تکلیف دیتی ہے۔ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرے اور نہ فکر کرے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ بات سمجھے؟ لوگ آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں، بالخصوص بدگوئی، کوئی آپ کو برا کہتا ہے، مثلاً کسی نے آپ کو برا کہا، کسی نے آپ کی غیبت کی تھی، کسی نے آپ کو چل بڑی ایسی بنتی ہے، چل تیرا مجھے پتا ہے، چل اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے جو تو بیٹے کو میرے خلاف بکاتی ہے، کچھ بھی کہہ لے ایسے ہی الٹم پلٹا۔ اور یقین کریں میں پھر شعور سے ہی کہوں گی، ہم اکثر اوقات دوسروں کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، ایسے ہی درد پا لیتے، اگلے کے فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی، نہیں آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، بھئی میں نے کب کہا، اچھا بھئی مجھے تو نہیں یاد، تو میں تو صبح سے اس بات میں کڑ رہی ہوں، جل رہی ہوں، بھن رہی ہوں۔ آپ کہیں کہ جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اس کو کیا ہوگا، میں ایک سلائیڈ کسی نے ایک بھیجی تھی، اس کا مجھے جو مفہوم یاد آ رہا ہے کہ جو آج بے سکون ہے نا، اس کو زندگی میں کبھی بھی سکون مل جائے گا، لیکن دوسرے کو بے سکون کرنے والے کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ یہ خلاصہ ہے جو بات تھی۔ قیامت کے دن حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس حال میں آؤں
کہ میں مظلوم ہوں تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میں ظالم بن کر آؤں. آپ یہ ڈیفینیشنز تو ذرا عام کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کل ہی میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی، بلکہ میں نے سیو بھی کی ہے کہ اس کو کسی اسمال سیشنز میں شیئر کروں گی. میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے نہیں پتا کس کا، لیکن حضرت علی کے نام سے یہ کال تھا کسی کا. بات اچھی سمجھ کے میں تو بس شیئر کروں گی، مجھے اس سے کوئی نہیں لگے گا کس کی ہے، کیونکہ حقیقت ہے کہ اچھی باتوں کی آج بہت ضرورت ہے. بہت سارے لوگ آج اپنی زندگی میں صرف اس لیے پریشان ہیں کہ وہ بیکار باتیں سنتے، بیکار باتیں پڑھتے اور بیکار خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں. یہ آج ہمارے میڈیا سے زیادہ وقت کیا نشر ہوتا رہتا ہے؟ بیکاریات. اس کے خلاف اس نے یہ کر دیا، آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ کال ہے کسی کا کہ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں. یعنی میں نے بول کے کیا کرنا ہے، میرا فیصلہ اللہ کرے گا. سمجھ آئیے بات؟ تو مت بولیں آگے سے. کوئی آپ کو جتنی بھی بات کرے، میرے ساتھ چونکہ اکثر ہی ڈسکشنز رہتے ہیں، ہم خوشی سے اس بات میں آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اور گھر والے اور سسرال والے اکثر ہوتا ہے. اچھا لڑکی والوں کی بات سنے نہ، لگے گا ان کی بچی سے زیادہ پاک صاف کوئی فت ماں بچی نہیں ہوگی، اور ان کو جو مل گیا اللہ اس بندے پہ رحم کر دے، اس نے میری بچی پہ ظلم کر دیا. آپ لڑکے لوگ کی بات سن لیں تو وہ کہیں گے اس سے زیادہ ہمارے بچے کی بات نصیبی نہیں تھی جو اس کو یہ مل گئی ہے. واللہ میں آپ کو سچ کہوں گی، میں ایگزیجریٹ بالکل نہیں کر رہی اس وقت، کیونکہ جب کلیشیں ہوتی ہیں نا، پھر نظر خراب ہو جاتی، پھر ایک خوبی بھی نہیں اگلے کی نظر آتی، اور چھوٹی چھوٹی خامیاں جو اندر کبھی پیدا ہونی تھی یا ماضی میں تھی نا، وہ بھی کھل کے دکھتی ہیں. رشتے ہوتے وقت ہمیں سب خامیاں چھپ جاتی ہیں ہم سے، اور رشتے ٹوٹتے ہیں تو ہر خوبیاں پیچھے چلی جاتی، خامیاں. تو میں ایک جملہ اکثر لوگوں کو کہتی ہوں، اللہ نہ کرے آپ کا کبھی واسطہ کسی سے پڑے، تو دونوں ثابت کر رہے ہیں نا، اس کا قصور اس کا قصور، یہ خراب وہ خراب. تو جب بات نہیں سمجھ آتی نا کہ نہیں بننی، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے وقت کے لیے بس 2 سال انتظار کر لیں. آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں سے غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا. آپ کی بیٹی کے ساتھ اب اس رشتے کے بعد کیا ہونا ہے، اور آپ کے بیٹے کے ساتھ اس رشتے کے بعد کیا ہونا ہے، یہ آنے والا وقت اللہ بہت بڑا جج ہے، الحاکم الحکم حکیم فیصلے کرتا ہے. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. آپ نہ اپنی بیٹی کی خوبیاں بیان کریں، اگر آپ کی بیٹی اچھی ہے دیکھیے گا انشاءاللہ اس لڑکے سے کئی گنا اچھا لڑکا اس کو اب ملنا ہے. تبھی تو اللہ نے اس سے جان چھڑائی ہے آپ کی. آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ اور سیم یہی بات لڑکے کے لیے، اس کے بعد کوئی غم کی گنجائش رہ جاتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. میں نے کچھ لوگ، چند لوگ تو میں اپنی انگلیوں پہ بھی گن سکتی ہوں، آپ کے بھی ہر ایک کے ہوں گے، ہم سب کے ہوتے ہیں، جن کا صرف اونلی مسئلہ لوگ اور لوگوں کی باتیں. کوئی بات کہہ جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی، کسی کی بات سن لی شوگر لو، کسی نے کچھ کہہ دیا بس دماغ پہ بوجھ ہے. آپ ایسے بن کے پھریں دنیا میں جیسے ہوا ہے، بادلوں کی طرح اڑے، ہواؤں کی طرح اڑے، پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. دیکھیے ایک ساتھ رہ کر آپ کے حالات کتنے اچھے ہو جاتے ہیں. جس جگہ آج تک نہیں بنی، اس اصول پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بن جائے گی. کچھ چیزیں آپ توڑ ہی نہیں سکتے تو ٹھکورنا کیوں ہے اس کو؟ پھر وہ ٹھکے ہوئے کپ میں جو چائے پینی ہے تو اس کو نہ ٹکوڑے. بہت سارے لوگ رشتے توڑ نہیں سکتے. اب کون چھوڑ سکتا ہے اب اپنے 20-25 سال کی شادی کے بعد رشتوں کو، سسرال کو، لیکن وہ ہر وقت ٹھوکا ٹھاکی لگی رہتی ہے. کیا فائدہ ان ٹھوکا ٹھاکیوں کا؟ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. اور ہمیشہ ایک بات جو آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو دوں، یہ آپ کا حق ہے، کہ جب کوئی بندہ آپ سے بدگوئی کرے نا، یا آپ کے سے برا کرے، آپ بولے مجھے تو اس نے اب کہا، اس سے پہلے جب اس کے دماغ میں یہ چیز آئی تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. دیکھیے یہ جو لوگ ہمیں برا کہتے ہیں نا، گالی کو دیتا ہے یا غصے میں آتا ہے، یا شوہر ہے وہ بول پڑتا ہے، یا ساس تانے دیتی، یہ تو لاسٹ تھنگ ہے. یہ ایسے جیسے پریشر کوکر کی سٹیم اٹھا دی آپ نے، تو وہ وسل اٹھائی تو سٹیم نکلی نا، پہلے اس کے اپنے اندر کتنی آگ لگی ہوگی. اس لیے نہ کسی کے لیے کڑے، نہ کسی کی سنے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسی نہ کوئی بات آئے کہ میرے سے برداشت ہی نہ ہو. اور برداشت تب نہیں ہوتی جب بندہ اس کو اپنی بڑائی کے ساتھ سنتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے سب سائیکاٹرسٹ بھوکے مر جائیں گے، فلاپ ہو جائیں گے ان کے کاروبار، اگر آپ صرف ان چند باتوں پہ جو ابھی تک پڑھی عمل کر لیں. یہ سارے سائیکاٹرسٹوں سے معذرت کے ساتھ، یہ تو ہماری انہی کی چیزوں کے تو پیسے کھا رہے ہیں، ورنہ ان کو کیا.
قرآن حدیث جو باتیں بتاتے ہیں ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بہرحال آگے چلیے. ایسی باتوں پر غور کریں جو اس کے دین اور دنیا میں مفید ہوں. کام کی بات کرو. ہم اکثر اوقات بیکار باتوں پہ، اچھا اگر یہ جوڑا نہ اس کو دیا، اس کو شادی پہ تحفہ نہ دیا وہ کیا سوچیں گی، اچھا یہ دیا ہے پھر اس کو پسند نہ آیا تو کیا سوچیں گے، اچھا وہ وزن کر کے دیکھیں گے یہ وزن بڑا ہلکا ہے، کڑے ساس کو ہلکے ڈال دیے وہ کیا سوچے گی، داماد کو راڈو کی گھڑی نہ ڈالی تو کیا سوچے گا، اور یہ نہ کر دیا تو کیا سوچے گی، اچھا برانڈڈ کپڑے نہ لے گئے بہو کے تو کیا سوچے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بیکار باتیں ہیں. اچھا گوروں نے یہ کوئی نہیں پالی نہیں، اس لیے خوش ہیں، اس لیے وہ گورے ہیں. آپ پالیے آپ بھی گورے ہو جائیں گے. کڑ کڑ کے جل جل کے خون جلاتے ہیں ہم اپنا. یقین کریں کوئی خوشی کا موقع کیا ہے، میں نے اپنے یہ جو ماضی قریب ہے نا اس میں کوئی 4-6 مواقع ایسے اپنے قریبیوں میں دیکھے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ میں نے ان کو زیادہ دکھی دیکھا. بھئی دوسروں کو خوش کرتے ہوئے آپ بھی گئے، اور بعد میں نے دیکھا لوگ بیٹھتے ہیں نا جو بہنیں ہوتی ہیں ویسے جیسے کسی کا ایک بھائی ہوتی ہے نا کچھ قریبی رشتے، تو کہتے ہیں ہائے اتنا انتظار تو اس موقع کا پتہ ہی نہیں چلا، کھپائیوں میں گزر گیا. کھپائیاں ہی لگ جاتی ہیں. تو ہمیشہ مفید باتیں، فائدہ ہوگا اس سے الحمدللہ. دین کو فائدہ اٹس اوکے، دنیا کا فائدہ اٹس اوکے. اگر دین اور دنیا کے فائدے سے آپ دور ہیں پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کو 1 سیکنڈ بھی دینے کا، 1 سیکنڈ دینے کا. ورنہ تو پھر آپ اور میں ٹھیکہ ہی لے لیں گے کہ دنیا میں جہاں کو برائی ہم جا کے اشتہار کھڑا کریں. کسی جگہ کی بات ہے تو ایک اشتہار تو اس میں کچھ اس طرح کچھ درس ہوں گے، میں کسی کو نہیں جانتی، بہرحال اس میں ایک جملہ نیچے لکھا ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ جنہوں نے پڑھا سنا ان کے لیے نیا تھا. تو انہوں نے اس فلائر کی کاپی ہمارے کسی ایڈمن کو کسی بھی جگہ کے بھیجی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس فلاں جگہ کا، تو یہ پوچھ کے بتائیں استاذہ سے یہ کیا ہے وہ ہے. پھر میں نے اس کو پڑھا تو چھوڑ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ بات کے پوچھیں گی. پھر اگلے دن کا میسج استاذہ سے کہ کلاس میں اس بارے میں بات کریں. اللہ کے بندو، ایک مسجد کا نام نیچے لکھا ہوا ہے کتنے بڑے، اور 2 پوری لائنیں، میں نے خود وہ فلائر پر پوری ایک لائن فلائر کی موٹی موٹی، پھر دوسری میں صرف ان بزرگوں کا نام لکھا تھا جو وہاں وزٹ کرنے آ رہے تھے اور جن کے ساتھ لوگوں نے جن سے فیض لینا تھا. پوری 2 لائنوں میں، اور پوری پہلی لائن میں نام نہیں تھا، دوسری کے شروع نہیں، آخر ختم ہونے سے پہلے ان کا نام تھا، اور پھر اس کا فلاں 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 سب کے لاکے. ایک مسجد کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے، ایک صاحب دین کا نام ہے، وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، اتنے ان کے ہزاروں معتقدین ہیں، اور میں اس کلاس میں آج آپ کو یہ دم ذریعہ علاج پڑھانے کے بجائے کہوں ذرا ٹھہریے وہ اصلوں میں ایک فتنہ آ رہا ہے، ایک خبردار نہ جائیے گا، لوگوں کو روک لے جیسے سیلاب آ گیا یا آگ لگ گئی. مجھے سچ بتائیے کیا ہوگا؟ یہاں سے یہ بات نہیں جائے گی، جائیں گے نور القرآن والوں نے ہمارے خلاف باتیں کی. میں نے انہیں کہا کہ رحمت ہے اس میں کہ آپ سے کوئی نہیں پوچھتا، تو جب ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا تو ہم کیوں چھیڑیں اس قصے کو. اور کلاس میں تو 1 منٹ قیمتی ہوتا ہے ہمارے پاس. آپ نے پوچھا تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، ان کو بتا دیں کہ یہ ایک جملہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا، آپ کا دل کرتا ہے آپ جائیں، آپ کا دل کرتا ہے نہ آپ جائیں، اور یہ کام نہ کر کے جو انہوں نے لکھا ہوا ختم ہو گئی بات. اب جو ہے ہی نہیں ایشو، نان ایشوز کو ایشو بنا کر پہلے کلاس میں پیش کروں، بڑی سی اسکرین پہ کھول کے فلائر دکھاؤں، پھر بتاؤں، اور جس کو نہیں پتا ہو سکتا میرے کہنے پہ وہ اس کام کے شوق میں چلی پڑے. غلط بات ہے. من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. پڑھے حضرت میرے ساتھ، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن اس بات میں کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. مجھے کیا لگے، تمہیں کیا تو مجھے کیا. تو لہٰذا اپنا چھوٹا سا دماغ ضائع نہ کریں. اس میں بھی اور بہت کچھ ڈالنا ہے، تو اگر آپ نے ساری جہان کا درد پال لیا تو آپ اپنا کام بھی نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد 21ویں بات دیکھیے گا، کسی کے ساتھ کی ہوئی نیکی یا احسان کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کا ہے، لہٰذا اس شخص کے شکریہ کو اہمیت نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ دہر آیت 9 ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. اہل و عیال کے فرائض کی ادائیگی میں اس کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ ان سے اپنے احسان کا معاوضہ ذہن میں نہ لائے. بات سمجھ گئے؟ بعض ماؤں کو، بعض بیویوں کو میں نے دیکھا ہے تانے دیتی ہیں، تمہارے کھانے پکا پکا کے میں تھک گئی، میرے پاؤں سوج گئے، میری ٹانگیں تھک گئیں،
میں تمہارے لیے صبح سے شام تک مشین بن کے کام کرتی رہتی ہوں. اور پھر بعد میں انسان کیا چاہتا ہے کہ لوگ شکریہ کہیں، تھینک یو بولیں. نہیں، کوئی کہہ دے خوش ہو، امید نہ رکھیں. کبھی اپنے بچوں سے یہ امید نہ کہے کہ تھینک یو ماما، کھانا بڑا مزے کا تھا. نیور اینڈ نیور. اور یہ بھی نہ کہا کرے آج بچوں کی خوشی کا کھانا پکا رہی ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. کیا چاہیے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اور یقین کرے اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا تو بچوں کے دل میں خود ہی پیار ڈال دے گا، شوہر کے بھی دل میں ڈال دے گا. گھر والے، سسرال، ساری زندگی عورتیں سسرال کی خدمت کرتی رہتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں ملیا کی، وہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے کی اتنی خدمت، اب اور کیا لینا ہے آپ نے ان سے؟ یہ تو خوشی نہیں ہوتے. آپ نے یہ جملے اکثر نہیں سنے؟ ان کے تو منہ ہی نہیں سیدھے ہوتے، ان کے تو مزاج ہی نہیں ٹھیک. یہ بیگم صاحبہ 12 بجے سو کے اٹھ گئی ہیں، ان کا ناشتہ بھی میں ہی بناتی ہوں. ہے کوئی تو کھلا رہی ہے نا، ہیں بچے تو کھلا رہے ہیں نا، ہے شوہر تو کھلا رہے ہیں نا، ہے سسرال تو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں نا. آپ کے بچوں کے نانی، دادا، پھپھو، چچا، ماموں ہے. آپ کو یہ رشتوں کی مٹھاس مل رہی ہے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، بس میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو میری دنیا میں؟ نہیں. تو لہٰذا یہ گلے شکوے چھوڑ دیں انسان، تو نفسیاتی بیماریاں خود ہی ختم. مجھے لگتا ہے صرف اس ایک ٹاپک کے بعد 90% ہماری مسئلے ختم ہو سکتے ہیں، صرف اس ایک مسئلے سے. جی آپ. نہیں تو تھکنے کی اتنی ضرورت کیا؟ جی یہ ان کی بات اچھی صحیح ہے کہ تھکتی ہیں تو کرتی ہیں، نہ تھکیں. کون کہتا ہے آپ کو سلاد، چٹنی، روٹی، سالن، پلاؤ، بریانی پکائیں؟ ایک تو پہلے مہمان کے لیے 6 کھانے پکاتی ہیں، پھر بیٹھ کے باتوں کے تیر دیتی ہیں، کل سے بیٹھی نہیں ہو، اور ساتھ پھر اس کو اتنے کھانے بھی پڑتے ہیں. ایک سالن روٹی بنائے. اچھا میں آپ کو اس کی ایک ٹپ بتاؤں، ہم سبھی عورتیں ہی ہیں، تھکتے ہوں گے، سارے تھکتے ہیں. کچھ زیادہ کام کر کے تھکتے ہیں، کچھ نہ کر کے بھی تھکتے ہیں. وہ کچھ تھکے ہی رہتے ہیں، کچھ تھکن کی وجہ سے کرتے ہی کوئی نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ کرے، کچھ کر کے بھی نہیں تھکتے. جہاں تھکنے لگیں گھر میں کام کریں نا، ٹیک اے بریک، شارٹ بریک. میں اپنے اوپر اس کو بہت ہر دفعہ روز ہی آزماتی ہوں. جہاں مجھے فیل ہوگا نا کہ میں اب اس کام سے فیڈ اپ ہوں، یا میرا موڈ بگڑے گا، چائے کا کپ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، کچھ پکڑی چیز، فون ہے چلو میسج چیک کر لوں. 45 منٹ، گھنٹے کا کوئی کام کر کے نا، اس کے بعد آپ اپنا کوئی بیچ میں چھوٹا سا بریک لیں. چلے ای میل چیک کر لوں. اچھا چلے، یعنی جس میں کھڑا نہیں ہونا، بیٹھنا ہے، یہ شرط ہے. کھڑے ہوئے کہ تھک گئے نا تو بیٹھ جائیے. اگر بیٹھ کے کوئی کام کر رہے تھے تب تھوڑی دیر اٹھیے تو کوئی واک کرنے والا کام کر لیں، کوئی چیزیں اٹھا لیں گھر میں. یعنی اپنا موڈ خود سیٹ کریں. ہم دوسروں سے سیٹ کرواتے ہیں، پھر ان کی بات سن کے ہمارا موڈ اور خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ بس اللہ پہ راضی رہیں. نیکسٹ، مفید کاموں کو اپنا نصب العین بنائیں اور ان کے حصول کی کوشش کریں، اور نقصان دہ کاموں سے پرہیز کریں اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ دیں. کچھ نے کہنا ہے لو پہلی انے کام سی ہور دے رہے. کون سوچ رہا ہے یہ بات؟ اب جی ہم نصب العین بنائیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے؟ پھر حصول کی کوشش کریں، پھر نقصان دہ کاموں کی لسٹ بنائیں، توجہ دیں. اس وقت بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں، آپ اگر اس کلاس روم میں نہیں بیٹھ کے یہ سن رہے ہوتے نا تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں تھی. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں بلائیں کینٹین والوں کو اور بلائیں بچوں والوں کو اور انہیں کہ ابھی کیا کہے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پھر ہم بدمزاج بھی ہونے لگتے ہیں. بعض مائیں اتنے کھانے پکا کے رکھیں گی نا تو بعد میں ایک اتنی کڑوی بات کر دیں گی نا تو بچے کہیں گے ماما آپ ایسے کیوں کرتی ہیں. یقین کریں وہ پلاؤ، بریانی، پیزا کھانا جو آپ نے بنایا تھا نا، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے آپ کی چڑچڑاہٹ سے. گیو اپ کر دیں. ہر بندے کی ایک طاقت ہوتی ہے، سچی بات ہے. کسی میں بیماری ہے، کسی میں سے اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. بس موڈ اچھا رکھے، باہر سے منگا لیں کھانا، بچے بھی خوش، آپ بھی خوش. کیا ہوگا؟ ایک نئی ماں لا دیں اور ہی خوش، میاں بھی خوش. یہ نہیں کرتے کہ سارے کتنے بڑے بڑے ہل رہے ہیں. کئی میاں کہتے ہیں کہ پھر ہم تمہاری ہیلپر لے آتے ہیں تو ہیلپ پھر زیادہ ہی کر دے گی، ہے نا. یعنی آپ سوچیں کہ خوش رہیں. بس زندگی کا ایک خلاصہ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. تو مفید کام، زندگی سے نقصان دہ کاموں کو نکال دیں، بیکاریات کو نکال دیں، اپنے پورے گھر کا جائزہ لیں. یقین کریں میں آپ کو سچ کہہ سکتی ہوں، ہم زیادہ خدمت بے جان چیزوں کی کر رہے ہوتے ہیں. جو ہماری خادمات تھی نا، ہم ان کے خادم بن گئے. کپڑے ہمارے خادم ہیں نا، یہ کپڑا سوٹ جو ہم نے کپڑے پہنتے ہیں یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں نا، گرمی سے بچا، ہماری عیب چھپا رہے ہیں، تو یہ ہمارے خادم ہیں. ہم ان کی خدمت میں لگ گئے، دھو رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، استریاں کر رہے ہیں، مایا لگا رہے ہیں، کلب لگا رہے ہیں، ادھر سنبھال ادھر سنبھال. ابھی کر کے نہیں بیٹھے تو ابھی گھر صاف کیا، ابھی اس مشین خالی کی،
ماشاءاللہ ایک ایک جوڑا سب نے اتارا، پھر مشین بھر گئی. سکھا دیں اگلوں کو، بس خوش رہیں. کچھ لوگ کر بھی لے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جہاں آپ کو فیل ہو نا کہ یہ کسی پر کیا ہوا احسان مجھے بد مزاج بنا دے گا، سٹاپ، اس سے پہلے ہو جائے. لوگ اس سے زیادہ برا نہیں مانیں گے کہ آپ نے ان کا کام نہیں کیا، لیکن کام کر کے اگر آپ نے ان سے بد مزاجی برتی، اس سے دکھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا حلوہ پکا کے اوپر راکھ ڈال دینا، تو یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کہ مستقبل کی بجائے موجودہ کاموں پر توجہ دے. جب مستقبل کے کاموں کے لیے سوچنے اور کام کا وقت آئے تو انہیں سوچ سمجھ کر انجام دے. ہمارا حال کیا، شادی میں کیا کھلائیں گے، کس کا کھانا اچھا ہے، کدھر بات کریں، فون کریں، اس میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگے، پتا چلا آج رات کا کھانا بھی نہیں پکایا ہوا. سمجھے بات کو. مستقبل قریب کی فکر کریں. لیٹ اٹ، آج کا گزر گیا وقت، خدا حافظ، لائٹیں بند، دیکھیں گے کل کیا ہوگا. بہت لمبے لمبے پلان بنا کے اس کا مسئلہ ڈالتے ہوئے چھوٹا نہیں. بس آپ کہتے ہیں ہائے بچہ، اچھا اب یہ بڑا ہوگا، پھر اس کو جاب نہیں ملے گی، پھر یہ پڑھ نہیں رہا، پھر یہ ہوگا، پھر اس کی شادی کہاں کروں گی، پھر وہ میں کیا کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر پتہ نہیں یہ پڑھنے چلا جائے گا باہر، پھر یہ مجھے چھوڑ جائے گا. اتنے میں بچہ کہتا ہے ماما مجھے کھانا تو دے دو. 4 سال کا بچہ اور آپ اس کے رشتوں تک پہنچ گئے. تو یہ درست طریق نہیں ہے. آج کا غم آج نہ بیٹے. اللہ نے رات بھی اس لیے رکھی ہے. 2-3 دن پہلے مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا، اتنی میں ایسے سوچ رہی تھی، مجھے اللہ پہ اتنا پیار آیا کہ ایسے نہیں ہوتا رات کو ہم سب مردوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. کبھی سوچے نا، اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ دنیا میں یہ منظر دیکھے، سارے چل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پھر رہے تھے، اب ساری مردے ہو کے لیٹ گئے. اللہ نے یہ بیچ میں جو پاز دی ہے نا، اس کی بھی حکمت ہے. ایک نیا صبح، ایوری ڈے از اے نیو چانس. اور ہر دن صبح اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کا ایک نیا چانس ملے. I should change my behavior. I should change my thoughts. مجھے اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، مجھے اپنے رویے بدلنے ہیں، مجھے کچھ کرنا ہے. اور آپ دیکھیے 1 سال پہلے اگر آپ کی یہ عادت تھی، آج بھی یہی ہے نا، تو آپ نے 1 سال کی ساری ٹریننگ ضائع کر دی ہے، تو خوش نہیں رہیں گے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ مراد ہے، چیزیں جو ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، یہ ہمیں ہمارے اوپر اعتماد دیتی ہیں. کل میں دیر سے آتی تھی، اب میں 5 منٹ پہلے آئی ہوں، آج یہ میری اچیومنٹ ہے. کل دیکھیے گا میں 2-3 منٹ اور بھی پہلے آؤں گی. کل جو مجھے کام دیا گیا تھا میں نے آسن درجے پہ کیا، مجھے انرجی ملی، آج میں اب ذرا اس سے بھی بڑا کام کروں گی. اور اگر سیم ڈگر پہ ہی چل رہے ہیں ہم، جیسے تھے وہیں کے وہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے سے بھی خوش نہیں ہوتے. پھر اخیر ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. میرے سے تو کبھی ہوا ہی نہیں، مجھے تو عقل ہی نہیں ہے، میں تو پاگل ہوں. کبھی بھی نہ یہ بولے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو نظر سے دیکھیں، دشمنوں کی نظر سے نہیں دیکھیں، اپنے آپ کو دوستوں کی نظر سے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اتنا ہی مجھے لگتا ہے کافی ہے. اس کو بھی برداشت کر لیں اور ہضم کر لیں تو بہت. اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے. کافی اتنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.